پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس اللہ تعالیٰ نے بنائے رواسیہ۔ رواسیہ کہتے ہیں پہاڑ، پہاڑ گاڑ دیے من فوقہا، اس کے اوپر یعنی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی، یعنی پہاڑوں میں برکت رکھ دی، زمین میں برکت رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی پہاڑوں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں بھی پیدا کی۔ انہی پہاڑوں کے ذریعہ ہماری زندگی کے کتنے معاملات جو ہیں وہ وابستہ ہے۔ ہم پتھر حاصل کرتے ہیں، اس سے ہمارے زندگی کے مسائل وابستہ ہیں۔ سیمنٹ وہیں سے حاصل ہوتا ہے، پانی پہاڑوں کے اندر سے ہی چشموں کی شکل میں نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں رکھی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنے والوں کے لیے اقوات، اقوات کہتے ہیں غذائیں، قوت کی جمع ہے اقوات، قوت کہتے ہیں انسان کے بدن کی غذا کو، اور اس کی اقوات یعنی زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقوات کو بھی مقدر کر دیا فی 4 ایام، صرف 4 دنوں میں، یعنی 4 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوراک کو، پوری کی پوری خوراک جو قیامت تک آنے والی خوراک ہے انسانوں کی، جانوروں کی، ایسا نہیں ہے کہ خوراک نئی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر ہی ساری خوراک کو رکھا ہوا ہے۔ زمین وہی ہے، کبھی اوسط 10 من ہوتی تھی اور بڑی شمار کی جاتی تھی کہ ہماری 10 من گندم نکل آئی 1 ایکڑ سے۔ زمین وہی ہے، اب چلتے چلتے 70-80 من سے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ چیزیں نکل رہی ہیں، حالانکہ زمین وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی خوراک کو رکھا ہوا ہے۔ پانی بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پانی نیا آتا ہے، پانی بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیدا کر دیا، بس وہ اپنی روٹین کے مطابق اس کی سرکولیشن جاری رکھتا ہے۔ پانی وہی ہے، انسانوں کو جتنی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی دماغ عطا کر دیتا ہے کہ اس کے مطابق وہ زمین سے پانی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک تو 4 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی خوراک کا نظام تھا وہ بھی زمین کے اندر رکھ دیا، سواء للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس جہان کے اندر خوراک کو رکھ دیا ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کو بھی عطا کر دیا، جانور جو غذا کھاتا ہے جانور کو عطا کر دی، پرندے جو غذا کھاتے ہیں پرندوں کو عطا کر دی، کیڑے مکوڑے جو غذا کھاتے ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں کو عطا کر دی، پانی کے اندر رہنے والے جتنے بھی حیوانات ہیں، آبی جانور، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی میں خوراک رکھ دی، فضاؤں کے اندر اڑنے والی اشیاء ان کی خوراک فضاؤں میں رکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کو مقدر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ کی ذات متوجہ ہوئی، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں سا تھا، جو آسمان تھا وہ ایک دھواں سا تھا۔ فقال لها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی حکم دیا، وللارض، اور زمین کو بھی حکم دیا، ائتیا طوعا او کرہن،
کہ تم دونوں خوشی سے آؤ اور ناخوشی دونوں طریقے سے، یعنی چاہتے اور نہ چاہتے تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم میری نہیں مانو گے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم زمین بھی اللہ کے حکم کو مانے گی اور آسمان بھی اللہ کے حکم کو تسلیم کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ قالتا اتینا طائعین، زمین نے بھی کہا اور آسمان نے بھی کہا کہ ہم آئیں گے تیری بارگاہ میں خوشی بخوشی، یعنی نہ زمین نے انکار کیا نہ آسمان نے انکار کیا کہ ہم تیری خوشی بخوشی بات کو مانیں گے۔ فقضاہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ وہ جو ایک دھواں سا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 تہوں کی شکل عطا کر دی، 7 آسمان بنا دیے، فی یومین، 2 دنوں کے اندر۔ ہم نے ایک مکان بنانا ہو چھوٹا سا تو وہاں پر کتنے دن لگ جاتے ہیں، یعنی ایک کمرہ ہی بنانا ہو تو کم از کم ہفتہ کم از کم چاہیے، زیادہ لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا، پھر 7 آسمان بنا دیے، اور دن کتنے لگے؟ 2 دن۔ اچھا، یہ 2 دن بھی اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھے کہ 2 دنوں کے اندر وہ بناتا، وہ ایک لمحے سے پہلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو 7 دنوں کے اندر، 6 دنوں کے اندر یہ سارا کا سارا کام کیا ہے، اس کی خاص وجہ ہے کہ انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ میں قادر مطلق ہو کر اگر ایک پلاننگ کے ساتھ تھوڑا وقت لگا کے کام کرتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی چیز یک نہ کرو، آہستہ آہستہ کرو۔ اور یہی اصل میں جس بندے کو یہ نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کامیاب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسی بھی کام کو کہتے ہیں بس اچانک ہی ہو جائے، دین کا کام ہی ہو کہتے ہیں بس اچانک ہو جائے، سارا کا سارا کام ٹھیک ہو جائے۔ کوئی نیکی کا کام ہو تو وہ بھی ہم جذبہ رکھتے ہیں، نہیں بس فوراً ہو جانا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ اگر میں چاہوں تو ساروں کو ایک لمحے سے پہلے جھکا دوں، سارے میری بات کو تسلیم کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو نہیں رکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ لگایا ہے ایک نظام کے قیام کرنے کے لیے، لہذا کوئی بھی چیز جلدی میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے اور حکمت عملی کے ساتھ جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو وہ زیادہ چیز کامیاب بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر پائے داری بھی ہوتی ہے۔ اب فرمایا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے وحی بھی بھیج دی، حکم بھی دے دیا کہ ہر آسمان کو خاص قسم کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے کہ ایک پہلے نے یہ کرنا ہے، دوسرے نے یہ کرنا ہے، تیسرے پر یہ ہوگا، چوتھے پر یہ ہوگا، یہ سارے کے سارے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو عطا کر دیے۔ اور پھر کیا کیا؟ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان 7 ہیں، مگر جو دنیا والا آسمان ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، یہ نیچے والا آسمان ہے، تو فرمایا کہ یہ جو دنیا والا آسمان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس آسمان کو مزین کہتا ہے اللہ، ہم نے کر دیا چراغوں کے ساتھ۔ یہ جو چراغ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ستارے نظر آ رہے ہیں، تارے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے چراغ ہیں، اور یہ چراغ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ چراغ تو ایسے ہیں کہ ہماری کئی زمینیں ملائی جائیں تو وہ چراغ پھر بھی بڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو روشنی عطا، اور سورج دیکھیں کتنا بڑا چراغ ہے، یعنی سب سے بڑا چراغ، نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ وہ سورج ہے، تو کتنا بڑا چراغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متعین کیا ہوا ہے۔ پھر چاند ہے، پھر اس کے بعد ستارے ہیں، تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے آسمان کو ہم نے مزین کر دیا بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، وَحِفْظًا، اور نگاہ بانی کی، یعنی کچھ چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ بانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے اللہ تعالیٰ پتھروں کو ان پر برساتا ہے جو ہمیں
شہاب ثاقب کی شکل میں نظر آتے ہیں، دمدار ستارے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اصل میں کس مقصد کے لیے ہے کہ وہاں پر شیاطین کو مارنے کے لیے، جو آسمان کی باتیں سننے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہی ستاروں کو متعین کیا ہوا ہے کہ شیاطین کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو عزیز ہے، یعنی غالب ذات ہے، العلیم اور علم والی ہے۔ فَإِنْ آرَدُوا، اگر یہ اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں اس بات سے، روح گردانی کر لیں، فقل، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، یعنی اللہ کو جس طرح آسمان نے اللہ کو ماننا، زمین نے اللہ کو ماننا، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کو تسلیم کریں۔ تو اے محبوب اگر یہ تسلیم نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، تو آپ ان کو صرف یہ بات کہہ دیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، ڈر سناتا ہوں اس کڑک کی کہ وہ کڑک جو قوم عاد پہ آئی اور قوم سمود پہ آئی، یعنی عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا تو تم پر کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ اذ جاءتہم الرسل، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم، پہلے بھی، ومن خلفہم، بعد میں بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ان تمام رسولوں نے یہی کہا تھا کہ تم نہیں بندگی کرو گے سوائے اللہ کی۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، تو انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ رسولوں کی بات کو مانتے، انہوں نے بدتمیزی کی اور کیا کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ نازل کرتا فرشتوں کو، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ رسولوں سے کہنے لگے کہ اگر اللہ فرشتوں کو نازل کرتا پھر تو ٹھیک تھا، اور جو تم بھیجے گئے ہو ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبیوں کا انہوں نے کیا کیا؟ قوم نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد نے زمین کے اندر تکبر کیا بغیر حق کے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور قوم عاد یہ کہتی تھی کہ ہم سے بڑا قوت والا کون ہے، یعنی یہ تکبر، ابھی ہماری بڑی قوت ہے، ہماری بڑی شان ہے، اس علاقے میں ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہ قوۃ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو کچھ لوگ آئے تھے جو ان سے بھی زیادہ قوت والے تھے۔ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سرسرا، پھر ہم نے بھیجا ان پر ایسی ہوا کو جو بڑی تیز اور زور آور ہوا تھی، فی ایام ناحسات، اور وہ کیسے دنوں کے اندر، وہ ایسے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو وہاں پر عذاب والے دن تھے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب کا بعد حصہ دنیا کی زندگی کے اندر۔ والا عذاب الآخرہ، والا عذاب الآخرتی اخزا وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ذلت والا ہوگا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ عذاب دے گا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور آخری آیت وَأَمَّا سَمُودُ، اور وہ جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اندھیرے کو، گمراہی کو چن لیا ہدایت پر۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہدایت کو چن لیتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کا انتخاب کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو عذاب ہون کی کڑک نے، ذلیل کر دینے والے عذاب کی کڑک نے انہیں آ پکڑا، بما كانوا یکسبون، اس کے بسبب جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے، قرآن مقدس کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔